بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للمؤمنین والنار للكافرين والمنافقين الصلاة والسلام على الرسول النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي الهاشمي سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد کوشش کرو درود بآواز بلند پڑھو سارے وعلى كل أمه وكاشف غمه ودافع همه گھبرائے تو نہیں بیٹھے مجھے ہی نہیں بیٹھے تھوڑی محبت دیکھ کے اگرچہ میرا گلا ڈسٹرب ہے مگر کوشش کرے نہ اجازت دیو اتھے مولا امیر المومنین دی عظمت دی شان دا ایک چھوٹا کیا قصیدہ سنا سارے ذاکر بھائی میرے قصیدے پڑھتے ہیں بزرگوں کسی عام دنیا دار شاعر لکھے قصیدے جڑا جملہ میں گزارش کر لگا جملہ شاعری کسی عام شاعر دا لکھا ہوا نہیں بلکہ وما ینطق کی زبانی جو بھی لکھا ہوا قصیدہ الذی هو زینۃ المسجد والمنبر فات العهد والبدر والحنین والخیبر ساقی الحول والکوثر علی امیر المؤمنین نعرہ حیدری ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وغاصب حقوقہم اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم أزلفت الجنة للمتقين بلند صلوات دعا ہے مالک الہذات عبادت شمار فرمائے جتنے جتنے بھی حالات رکھتے ہو ذکر کا صدقہ تو مومن بھی اس عظیم دربار تو خالی دامن واپس نہ جائے سادات مومنین خوش نصیب بندہ خوش بختی وہ عبد خدا جس بندے دا علی نام ہے
میں ایک منٹ کی تھوڑا ضائع نہیں کرنا چاہتا، اگر ساؤنڈ والا بھائی آواز سنتا پہ تو ذرا اندر آوے تو جڑی دھمک ہے تو تھوڑی گھٹ کرے جو آواز صحیح پہنچائے۔ میں گزارش کی کہ خوش نصیب ہے وہ آپ دے خدا جن کو اللہ نے علی جیسا امام عطا کیتا، جن کو مالک نے کوئی حرج نہیں بول سکتے میرے کو، کوئی حرج نہیں بول سکتے، کوئی حرج نہیں، جڑے آوے سی تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر بھی ٹھیک ہے، جن کو مالک نے 14 لارے اور بے عیب ہاتھی عطا فرمائے، ایسے ہاتھی، ایسے راوت، ایسے سرپرست کہ نہ کوئی انادی ذات شریک ہے، نہ ہی کوئی انادی صفات شریک ہے۔ جزاک اللہ، سلامت رہو جنہیں ذکر دی زینت پڑھ دے۔ اور پھر علی ولی اللہ پڑھنے والے دی بنیاد دو چیزیں جوانوں توجہ رکھنی ہے، ایک قرآن، ایک اللہ کے نبی دا عظیم فرمان، اساں وہ مننے جو قرآن آکھے، یا وہ مننے جو اللہ کے نبی دا فرمان آکھے، اگر لفظ بدل کے آکھا تو بے جانا ہو سی، بلکہ اساں قرآن کو بھی مننا ہے تو مصطفیٰ کے آکھا ہوتے ہیں۔ جہاں بھی سنو میں تو جو میں نظر کرنا ہے جی، ورنہ میں کیا جانا اللہ کا کلام جبرائیل کے ذریعے سرکار تک پہنچے، نبیوں نے سردار فرمائے کہ اسا قرآن من گئے، کیونکہ سچائی اتنا ہے میرا نبی، صادق اتنا ہے میرا نبی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے کہ فرمیدن مکی آلے میرے کو صادق منیں دے ہو، جی منیں دے ہیں، امین منیں دے ہو، جی منیں دے ہیں۔ سرکار فرمیدن اگر میں تو واقع اس پہاڑ کے دوسرے پاسے کو دشمن کا لشکر ہے من میں سو، ادھر من میں سو۔ سرکار فرمیدن اگر پہاڑ کے چڑھ ہوتے پہاڑ کے دوسری طرف کچھ نظر بھی نہ آئے، واتی من میں سو، کنجوس سے بندہ کے پہلے جملے میں لطف نبی کا واتی من میں سو، ادھر من میں سو۔ سرکار اگر کچھ نہ بھی دیکھو، واتی من میں سو، ادھر من میں سو، وجہ کیا ہے؟ لیکن ادھر محمد اس کی وجہ ہے جنت تو ساڑھے درمیان آئے، تیری زبان جو جھوٹ نکلیا ہی نہیں، ساری اکھی اندھیا ہو سکتے، تیری زبان تو جھوٹ جاری نہیں ہو سکتا۔ میرا کالا بھولا پیر جلائی نارا پارے نبی نے گزار زری، ایک سلوات جتنی بلند جتنا کرانا بلائی میں سلوات ہے سارے حضرات کا حاصل۔ سچائی اتنا ہے میرا نبی، پوری زندگی سرکار دی وہ گھر ہونا تے دی اٹھائی آلو جڑے دوسرے گھر لوگ ہیں نا، بڑے بڑے گھر سمجھتے پہ ہو، بڑے بڑے محل، بڑیاں بڑیاں ڈگل سے پتھر دیاں اونچیاں اونچیاں بڑیاں ہویاں دیواراں، ان چھوٹا بچے ہی میری بات میں متوجہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا کریں کلے پہ کہ اتنا سوچے کہ مکے دے لوگ اپنیاں چیزاں انہاں دے گھر غیر محفوظ سمجھتے ہیں، بطول دے بابے دے گھر محفوظ سمجھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سلامت رہی بھئی، ہر کوئی جنت ٹھیکیدار، جنت میری، جنت میری، جنت میری، میں جنتی جو بھلانا جہنمی، میں جنتی جو بھلانا جہنمی، یہ تو علی طبیعت ساتھ دے دے کہ جلدی جلدی ہو تو قرآن تو نہ جب پچھو، قرآن تو نے ساتھ جنت ہے کہتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ و سلامت رہو، قرآن نے ساتھ جنت کے دی ہے۔ دیکھو وقت میرے کو کم ہے، اس واسطے میں تھوڑی سپیڈ تیز رکھیے، میرے ناگہانے جو گل پہنچ جائے۔ مالک جنت کے بھی، اور یاد رکھو جو دوسرا لوگ روزے رکھے نا، روزے کا فلسفہ کیا ہے؟ اللہ کے روزے تو آنے کیوں فرض کیتے ہیں؟ بلکہ بھائی اللہ تو کو گندوں کی کمی ہو گئی ہے، مالک چاہتے میرے بندے ترائے ٹائم نہ کھا میں دے رو ٹائم کھا میں، مشروبات کی کمی ہو گئی ہے، مالک بھرنے میں نیلا پانی نبی نے نہ کوئی اللہ دے ہو اتنا قادر قدرت ہے، اس کے خزانے کسی چیز کی کمی بھی نہیں، مگر مالک روزہ فرض کیوں کیتا ہے؟ مالک فرمیندے روزہ اس واسطے فرض نہیں کیتا بھوکے رہ جاؤ، کسے رہ جاؤ، رمضان المبارک کے بعد عید نماز پڑھو تے پھر جو مرضی کی بھی جاؤ۔ مالک فرمیندے روزہ صرف اس واسطے فرض کیتا ہے لعلکم تتقون، شاید کہ تم اس روزے کی وجہ سے متقی بن جاؤ۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. شاید کہ روزے کی وجہ سے متقی بن جاؤ. اصل فلسفہ ہے روزے دا تقوی, متقی بننا. اج دے دن عید دے دن فیصلہ کرنے بھئی ماہ رمضان المبارک تو پہلے میں کیا ہوں تے ماہ رمضان المبارک تو بعد میں کیا ہوں. بھئی اللہ نہ کرے میں رمضان تو پہلے بھی بے نمازی ہیں تے عید نماز پڑھن تو بعد وال جمعے دے جمعے گونی دے دپے ہو سو. کوئی حرج نہیں, کوئی حرج نہیں. میرا گھر ہے ہاں جی تسا بولو تو میں پڑھنا ہے, تسا نہ بولو تو پڑھنا ہے, تسا اٹھی بنے اتار بھی جتنے 5 بج رہے کوئی نہ بچ سی نہ تو کیمرے نہیں نہ بیچ. یہ اللہ جلے کیفیت میرا پیغام پہنچ جائے. ہاں ہاں پہلے بھی اللہ نہ کرے ماہ رمضان و مبارک تو پہلے بے نمازی تے اور بھی بے نمازی. تو پھر یقین رکھو جس طرح قرآن آکے نا کہ تیکو کینے پتہ لگے تیری نماز اللہ کے حضور قبول بھی ہے کہ نہیں ہے. بھئی سجدے کرے نہیں ہے, محراب بڑی ہوئے, پتہ کینے لگے میری نماز قبول بھی ہے کہ نہیں ہے. مالک فرمے دے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز بھی حیائی تے برائی تو رکیندی ہے. مالک نصرائیو چاہتے نماز پڑھتے ہی تے برائی تو رکتے ہی سمجھتے بھی نماز قبول ہے تے برائی تو نہیں رکتا, نماز نہیں ٹک رہے. ہاں ہاں بھئی اسی طرح روزے کا فلسفہ ہے متقی بن جانا. اللہ نہ کرے میں ماہ رمضان تو پہلے روزے رکھا تو پہلے بھی سود کھانا ہے تے ماہ رمضان تو بعد مزید ودا چھوڑے وہ خوش نتیجے کہ میری عید ہو گئی ہے, میرا روزہ قبول ہو گئی ہے. بھئی اللہ نہ کرے رمضان تو پہلے روزے تو پہلے یتیم دا حق کھاندا ہا تے ماہ رمضان تو بعد ہی نہیں رکیا. اصل فلسفہ کیا ہے سمجھو میری بات. روزے دا فلسفہ کیا ہے. مالک فرمیندے میرا بندہ اس روزے دے ذریعے میرے بھی قریب ہو جائے, جنت کے بھی قریب ہو جائے. مالک حرام دے قریب کرنا چاہتے روزے دے ذریعے, مالک حرام تو دور کرنا چاہتا ہے. اور جیڑے عمل بھی کریں دے کس واسطے, جنت دے لالچ واسطے, نماز جنت دے لالچ واسطے, روزہ جنت دے لالچ واسطے, حج واجب ادا کریں دے جنت دے لالچ واسطے, خیر خیرات کریں دے جنت واسطے. یہ مجلس آجائے اور جنت دے سردارہ میں ذکر جمعیوں کے مدد جنت مل جائے تو آنے تے میرے مولا امیر المومنین کو پوچھا گیا مولا آقا ایک پاسے مسجد ہو گئے تو میرے پاسے لطف بنا ہوئے, ایک پاسے مسجد ہو گئے دوسرے پاسے جنت ہو گئے, تو سب کن میں سے مولا فرمیدر میں ابھی مسجد میں سا اللہ آقا انسان ہر عمل کرے دے میں جنت بن جا, تو صاحب جنت نہیں دے مسجد کیوں. میرے مولا نے کیا فرمیدر اپنے خدا تیرے علم نہیں, جنت میں سا میں علی خوش تھی سا, مسجد میں سا میرا خدا خوش تھی سی. وہ جو ہے نہیں ہے مالک چاہنے میرا بندہ میرے دربار جائے, میرے قریب ہو جائے, روزہ بخشش کا سبب بن جائے. اگر برائی تو دور ہے تو سمجھ روزہ قبول ہے, اگر برائی تو دور نہیں تیرا نام متقین بھی لسٹ نہیں تو پھر خالی بھوکا رہا کہ میں آپ نہیں بیٹھا تھا یا قرآن آتے یا معصوم کا فرمان آتے تبلیغ نہ نہیں کہ ایک سلوات ایسی بولو میں سمجھا سارے مطمئن بیٹھے والے محمد شان تقوی. مالک فرمیندے روزے کی وجہ سے شاید کہ تم متقی بن جاؤ. نہیں مالک اگر متقی بنوے سوتا ودی دا آجر کیا مل ظاہر کوئی بندہ کوئی کام جو کرے کہ ملا نہیں مجھے کو اجرت مانگ دے, کچھ طلب کرے بھی کچھ کوئی کام جو کرے اجرت مانگ دے. مالک اگر سب متقی بنوے تو اس کا آجر کیا مل سی. آواز قدرت سی دنیا والے میں آن دیمن والا نہیں, میں کائنات دا خالق بھی ہاں دے رازق بھی ہاں. مالک عطا کیا کرے سے پھر مالک فرمیندے اصلفت الجنت للمتقین. مطلب کوئی ہر کوئی جنت ٹھیکے دار تے خواہش مند بنے ہوتا ہوگے. مالک فرمیندے میں جنت ہر ایرے کہنے واسطے نہیں بنائی, میں جنت بنائی ہے متقین واسطے. میں جنت سجائی ہے متقین. بزرگوں میں قرآن میں کم پڑھتا ہوں. ہاں قرآن یہ اللہ کی کتاب کیسے کوئی شک کرے تیرے اسلام کوئی خارج ہے. جس کے بارے مالک فرمیندے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ
ہدی للمتقین. مالک فرماتے ہیں واحد کتاب قرآن ایسی ہے جڑی لا ریب اور بے عیب ہے، جس سے کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں آتا. قرآن ہدایت کرے دے عالم کو، ہدایت کرے دے جاہل کو، ہدایت کرے دے شیعہ کو، ہدایت کرے دے سنی کو، مسلم یا غیر مسلم کو. ناما ہدی للمتقین، قرآن ہدایت کرے دے متقین کو. مالک رسالت سے متقین ان کو لوگ آواز قدرت آئی الذین یؤمنون بالغیب، متقین وہ لوگ جنہیں غیب تے ایمان رکھتے ہو. میرا مسلمان بھائی ذرا عقل کا علاج کر. شیطان غائب ہوئے منے نہیں، میرا بار بار غائب ہوئے کیوں نہیں منے گا؟ اللہ بولے تو آپ کو سلامت رکھیں، زندہ و سلامت رہو. گھر تو ہمیں چھوڑو نہیں، ہاں چھوڑو نہیں. تمہیں کو مجمع کی بھی ضرورت نہیں دے، دعوت کی بھی نہیں، صرف دعا چاہتا اپنے گھر میں. ایک صلوات ایسی پڑھو میں سمجھا سارے بیدار بیٹھے والے محمد شام. متقین دی پہلی علامت ہے جنہیں غیب تے ایمان رکھ دے. غیب تے ایمان مولویاں کو مخصوص لوگ سن دے. ہاں میں کوئی چہرے جانتا ہوں جڑے جھلیں دے نہیں، سارے سامنے نظر دے نہیں. مقصد میرا کسی دی دل آزاری یا توہین کرنا نہیں. مجلس کو پارٹی نہ بنا، مجلس کو عبادت بنا. مجلس سیاست کا نام نہیں، مجلس تعلق واسطے کا نام نہیں. ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. عبادت سمجھ کے مجلس سے جاؤ. سارے بولو. بس پہلی علامت متقین دی کیا ہے؟ جب غیب تے ایمان رکھتے. چلو جملہ آتا ہے کچھ چیزیں مجھے دے سارے غیب تے ایمان ہے کوئی نہ بولو ہے. سب تو پہلے اصلا لا الہ الا اللہ پڑھے. کئی بندے اللہ نہیں چھے، کچھ بندے نہیں ٹھیک کرے. وہ آدھے بڑا موٹا تازہ اللہ دے وکرے مال اللہ دے. کوئی تھا تک رک کے نہیں ہوتا قیامت والے کی کرسی تے بھی لئی بیٹھے ان کے اللہ تے جہنم میں جی سٹی بیٹھے اور تو سے اللہ چھوڑو. انہیں کملی کو اتنا پتہ نہیں کہ جنہا اللہ اپنے آپ کو جہنم تو نہیں بچا سکتا، وہ اللہ تیرے کو جہنم کو کینے بچا بنا ہے. اللہ کو مننے کیوں مننے؟ جو صادق نبی فرمایا، سچے نبی فرمایا لا الہ الا اللہ بس مان گئے. منکر نکیر قبر ایس اور تو سب بولو تو نام ہے تو سسر اللہ تو نام ہے. کچھ مومن آدھر مبشر بشیر آمنے چلو نام آتا ہے. ہاں جی ہاں وہ پتہ تلک سی نا وہ صحیح مانتے نہیں تھے. کیوں منے دے؟ صادق نبی فرمائے. ملائک فرشتے کہیں تھے نہیں، کیوں منے دے؟ صادق نبی فرمائے. جن کہیں تھے جن اے جنہیں پیر تو آپ کو دھوکھا دے میرے بھی دھوکھا ہے. وہ آدھے میں دیتا بیٹھا میں گال ہی کرے نہ بیٹھا. یہ سارا دھوکھا ہی نٹھے نہیں نٹھے. کیوں منے دے ہو؟ نبی فرمائے. انہیں سراط بال دبائی تلوار کو دیر سے بندے دیکھئے نہیں. کیوں منے دے ہو؟ صادق نبی فرمائے. جنت جہنم سونے ہو یقین رکھتے ہو، آخرت یقین رکھتے ہو. لکھا ہے نہیں لکھا منے دے ہو. کیوں؟ تو صادق نبی فرمایا کنجوس اسی بندہ کے لطف نبی دو میرے حق کے دعا نبی کی. اور میرے بھائیوں میں مسلمان دے دماغ کا علاج کیا کر رہا؟ اور میرے مسلمان بھائی جیری چیز نہیں دکھتی وہ محمد دے آخر دے منی کھڑی تے جب تو سوا لاکھ دے مجمع ہاتھ بلند کر کے آکے زمان بات تو مولا ہو فراز آئی اتنی ہی بلند صلوات بلند بسائے حضرات تلاوت. بس جنت کے بھی متقین دے قرآن ہدایت کے اوپر ہیں. متقین کو ہر بندہ چاہتے قیامت دے دین میں عزت طریقے نالا ہو. مالک فرمیدے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. مالک فرمیدے قیامت دے دی جڑے گروہ عزت و احترام نال آمنے او گروہ ہے متقین ہے. ہن لگ دے تو بنے درانی پہ او گروہ ہے متقین ہے. بس جنت کے بھی قرآن کا فیصلہ ہے، کسی مولوی کا فیصلہ نہیں. قرآن کا فیصلہ ہے جنت ہے متقین دی. متقین دی پہلی علامت ہے جنہیں غیب تے ایمان رکھ دیں. متقین کی دوسری علامت ہے وَيُقِيمُ
یقیمون الصلاۃ جڑے متقی ہوندے نے او نماز بھی قائم کریں نماز بھی. اور کوئی بندہ آکھے جی میں بس متقی ہاں تے نماز نال میرا واسطہ نہیں. قرآن آدھے نماز ہی نہیں تو متقی نہیں جنت کے لیے. پہلی علامت غیب تے ایمان, دوسرا نماز قائم کرنا متقی دی علامت. اس کا مطلب ہے کہ بندہ چاہتے میں جنت بنیا وہ صرف غیب تے ایمان نہیں رکھنا, غیب تے ایمان بھی رکھنا پوسی دے اللہ دے حضور سر سجدے بھی رکھنا پوسی. فقط اتنا نہ پھر فرمایا وَمِمَّا تیسری علامت متقین دی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. مالک فرمائے متقین او لوگ جڑے میرے دیتے ہوئے رزق چوں اللہ کی راہ وچ خرچ کریں. آپ نہ دو, مالک فرمائے آپ نہ دو, کچھ نہ دو آپ. تیرا ہے کیا مالک فرمائے تیرا ہے کیا تو کیا نہیں کہ ہن گندم نہیں کٹائی ہوئی ہے دوسرا گندم چاہتی ہے. بعض بندے اپنے شہر جی میری فصل دیکھو گی میں بڑا ماہر ہوں جی میں وقت دے کھاد وقت دے پانی میں دیکھ بھال کرے گا. مالک فرمائے یہ جڑا حال چلے نہیں تے گندم کا بیج لیندے تے ایک گندم دے بدلے میں دیکھو کئی گندم دے دانے دینا تے گندم کھامن دے قابل بننے دیے. تو کیا سمجھ رہی ہے تیرا کمال ہے کبھی جو نہیں میرے نام رہو آگے کوئی تیرا کمال ہے. مالک فرمائے دے میرا بندہ آپ کو کچھ نہ دے متقین دی علامت ہے جیڑا اللہ دیتے ہوندے وچوں دی راہ وچ دے. مالک فرمائے دے میرا بندہ کتنا بے انصاف ہے تو میں تے کو ایک من دے بدلے 50 دینا میں 50 چوں 2.5 من جو منگا تے کو تکلیف جو ہوندی ہے توجہ ہے نہیں ہے. متقین بس تقوی جنت ہے متقین واسطے. اگر چاہتے ہو دنیا بھی کامیاب ہوگی, اگر چاہتے ہو آخرت بھی کامیاب ہوگی تو متقی بن لے, صاحب تقوی بن لے. ہر وہ کام کرنے جس سے اللہ راضی ہے, اللہ کا حبیب راضی ہے, میرا سامان کا امام راضی ہے. ہر اس کام کو دوئی جس سے اللہ ناراض, نبی کا سردار ناراض, میرا مولا علی ناراض, کربلا میں نواب ناراض, میرے 14 جس عمل میں ناراض ہیں کدے ہی بھی اس سے قریب نہ بنی. بس جنت ہے متقین دی, جنت ہے متقین دی. ہر بندے جنت بننا نہیں, کبریز تا نہیں ہے جنت بننے متقین نے. میں تو کو جنت کا رستہ بیٹھا لکھے نا, یہ جنت کا رستہ بیٹھا لکھے نا. مگر یاد رکھو میں گزارش کی تھی نماز متقین کی علامت ہے, مگر یہ بھی مت سوچو کہ صرف نماز پڑھنا والا متقی ہے. بھئی صرف نماز پڑھنا ہی تقوی ہے. اس واسطے کہ اگر صرف نماز پڑھنا تقوی ہوندا تو بلے 72 فرقے دے نمازی جہنم کو گئے تھکونا خدا روزے تو باہر آ جاؤ میں تو جملے اپنا کہنا بھئی 72 فرقے دے نمازی جہنم کیوں میں دے. نماز تو سارے پڑھتے چلو چہرے منہ قبلہ جی مرشد جی بہت قبلہ اور بھی نظر کرا. نماز جڑے بندے پڑھتے ہو نماز جو دعا کا جو ملا آتے ہو اس سورہ فاتحہ پڑھتے پڑھتے اہدنا الصراط المستقیم, مالک صراط مستقیم دکھا. وہ جاتے دکھا وہ سارے مسلمان بھائی اسادیاتے اسادی ثابت قدم رکھ, وہ جاتے دکھا وہ چاہتے ثابت قدم رکھ. مالک صراط مستقیم دکھا جنہیں نماز پڑھتے ہو کم از کم 10 مرتبہ جملہ آتے ہو اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم. اللہ کرے کتنا لطف بھی سو کتنا بے حق کے دعا فرمے سو. کچھ لوگ نبیہ نے سردار کی خدمت دیتے ہیں یا رسول اللہ مولا آقا یہ جو ہر روز نماز پڑھتے ہیں نماز جاتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم. وہ صراط المستقیم ہے کیا؟ اللہ کے نبی فرمائے کہ رکو ہوئے آمر والا ہے. گھبرا گئے ہو ہاتھ اٹھے کرو سارے بولو حیدری. فرمائے رکو انہیں آمر والا ہے متقی بندہ کے مختار صفی جوش خلافت جملے میں جواب دے. علامہ مکارم شیرازی نے تفسیر نمونہ کے نقل کی تھے جب لمحے گزرے فجاء علی علیہ السلام جانے کہ میرے مولا امین المومنین تشریف ہے. اللہ نے نبی فرمائے او میرے صحابہ فارفوہ هذا صراط مستقیم, پہچانو یہ علی ہے صراط مستقیم. جسے علی مل گیا اسے صراط مستقیم مل گیا.
بس جنت کے دی بولو متقین دی قرآن ہدایت کے کو کریں گے متقین کو عزت و احترام نال قیامت دے دکھائے ہمارے متقین. تو تقوی کیا ہے؟ بس آخری جملہ تے دو جملے مصیبت دے. تقوی کیا ہے؟ میں گزارش کی تھی صرف نماز تقوی نہیں, روزہ تقوی خالی نہیں, صرف حج تقوی نہیں, عرش تقوی نہیں, کرسی تقوی نہیں, لوح و قلم تقوی نہیں. ایک قربانی کریں جو قربانی یہ ہنے ایک ایجاد ختم ہوئی تے اگلے حصے انشاءاللہ شروع ہو گئے. مالک فرمے دے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها. اتنی قربانی کریں دیو میں اللہ تک نہ گوشت پہنچ دے نہ خون پہنچ دے, مالک نہ گوشت پہنچ دے نہ خون پہنچ دے, بس سارے کلوڑ اور روپے خرچ کیوں کیا فرمے دے. مالک فرمے دے فلا ان ینالہ تقوی منکم, میں اللہ کہیں وہ تقوی پہنچ دے تیرا تمہارے دل میں موجود ہے. قرآن چنگا لگتا پہ جب کوئی لطیفہ سنا رہا علی وہ تقوی پہنچ دے تیرا تمہارے دل میں موجود ہے. تیرے پریشان بیٹھے ہو او اگر متقی تلاش کر رہے کم از کم مشرق تو مغرب شمال تو جنوب فارش تو عرش سنا تو سمیہ تک اس پورے عالم میں سوائے علی نے شیعہ نے کہیں کوئی جرات ہی نہیں ہو سکی اپنے امام کو امام المتقین رکھے. فقط یہ لوگ ہیں جنہیں پورے جگر دی طاقت نہ لا دینا شہاد ان امیر المؤمنین و امام المتقین. یہ گھبرائیں گے علی متقین بے امام ہے, علی بے نمازیاں بے امام نہیں, علی متقین بے امام ہے, علی شرابیاں بے امام نہیں, علی متقین بے امام ہے, علی بے حیات بے غیرت بے امام نہیں. یہ گھبرانے کے علی متقین بے امام ہے, علی سود خور بے امام نہیں. اور میرے بزرگوں بھائیو علی متقین بے امام ہے, علی یتیم بھتیجے دے حق خامن والے بے امام نہیں. اے علی متقین بے امام ہے, کسی بھی چوری کر کے مال کو غصب کرنے والے دے امام نہیں. بس ایک جملے گزارش کرنا کہ علی والا کیسا ہوں گے, اور میرا جوان بھائی علی والا کیسا ہوں گے تیرا قیامت دن آمین نا ان کو نہ کھڑا ہوئے میں علی دا شیعہ ہاں, بلکہ میرے مولا فرمانے نے استقبال کرو اے میرا شیعہ بھی ہاں ہے, اے میرا غلام بھی ہاں ہے. سورت تو پتہ لگے غلامی علی, سیرت تو پتہ لگے غلامی علی, اٹھا تو پتہ لگے غلامی علی, اور چوکے چپاہے کے درس دے والا میرے مولا معصوم امام فرمے دے لگے چاہنے ساری ولایت کا پرچار کرنے اور سارے مذہب کو پھیلانے, بس زبان دے ذریعے کام کوشش کر دے, عمل دے ذریعے زیادہ کوشش کر. تیرا کردار بول لے, تیرا اٹھن باہر بول لے کہ علی والا ہے. بھئی ایک بندہ کوئی چوکیدار جو رکھے نا, کوئی نوکر رکھے, تو سب مجھے رکھے دے ہو, ڈرائیور رکھے دے ہو, این چوکیدار کوئی رکھے دے کی بندے نہ ہفتہ کو ہفتہ مہینہ رکھے دے. دیکھ سائیں دی اخلاق کیسا ہے, اٹھن باہر کیسا ہے, واجبات کا پابند ہے یا کوئی نہ, امیر ہے یا کوئی نہ, شریف ہے یا کوئی نہ, اس نے بعد فیصلہ کریں گے یہ چوکیدار میرے گھر میں قابل بھی ہے کہ نہیں ہے. وہ میرا جوان بھائی میں نہیں سوچے جب ایک دنیا دار انسان, خاطی انسان, گناہگار انسان بغیر کردار بھی تھے اپنا چوکیدار میں رکھے گا. علی جیسا دنیا ایمان کسے بے عمل کو اپنا غلام کیے بنا سکتا ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. گالی میں گوڑیاں کی دیں تو انشاءاللہ نماز تو بعد والا خوش تین دن آسو میٹھیاں مٹھیاں تو ابو سیر کو مل سر. اللہ مولا تو ابو زندہ و سلامت رکھے. جینا کوشش کی دیئے کہ کچھ حاصل ہو جائے قرآن دے حوالے دار, جتنا قرآن والا عقیدت ہے اتنی بلند سلامت کرو سارے. قرآن نال دل قرآن نال یہ جورت فرمان. دیکھو کیا خبر دین کے خرچ کتنا ہوئے ہے, تیرا لگا کچھ نہیں, تیرا مسجد نال محبت نہیں, تیرا لگا کچھ نہیں, تیرا سجدے نال پیار نہیں, تیرا لگا جو کچھ نہیں,
احساس کو تھی دے جنہا کچھ لگی لگا انہاں دئی ہر کئی عید منائیے علی دیاں دیاں کوفے باپے دا رد دھرا ماما چاہ کے جم دیا رہی ہے دعا منگی کرو کوشش کری تیری ہے نکلے میں دبروں کا ذکر مسائب کرنا چاہتا دعا منگی کرو میرے علاقے دے رم دے لدا مارو خدا کرے عید دے قریب کئی شریف دی دی یتیم نہ ہو گئے مسائب منت نہیں دل بنا جی دہے ضرور کرے قسمت علی دیا دیاں دیا کہ تو ساری ٹھن بازار ایک کل تک بھی شام تک رات تک پوری رات بازار کھلے ہو بڑے بازار چھوٹے بازار لوگ خرید و فروش پہ کریں دے ہم بچے واسطے بیٹیاں واسطے نیانیاں واسطے دوست احباب واسطے توفے تحائف پہ گن دے ہم رب اکبر دی قسمیں مسلمانہ دیا دو بڑیاں عیدیں ثابت ایک عید الفطر ایک عید الاضحیٰ یہ تھکے نہیں بیٹھے رب اکبر دی قسم علی دیاں یہ دونوں ہیں عیداں کوفہ تھا تو سب توجہ نہیں کی تھی میں کہہ رہا وجہ اللہ کہ کوفہ تھا گئے جان دے ہونا میرے مولا دی حکومت ہے جی کرا میں بزرگہ بھی حیات کی طرح بزرگ سمجھتے تک میں کہ کھڑا آتا دونوں ہیں عیداں کوفہ تھا گئے اے جرا ہے نا اے عجل عید ہر کہیں عید منائی 10 ماہ میرے مولا علی دا دیاں ایک بے کو گلہ کیا دیں بابا سفر یتیم کر گئے ہو دیریے نا اگلی عید قربانی والی ہر دن عید بنائیے رب اکبر کی قسم حسین کے سفیر جناب مسلم کے پیرائج رسینا کہیں ملے ہو بازار کہیں ملے ہو بازار جنگلیں دیاں دیاں سفر کریں دیاں رو کیا دیاں ماما حسین عید آ گئی ہے بابا تو نہیں آ رہا واہ بھائی واہ اجرکم اللہ بھائی حقارہ کی عبادت کی بھی ہے دنیا میں کوئی کم نہ دیکھو اللہ بزرگوں کا ماتم قبول کرے حوصلے دار جملہ سبت مل کے ماتم کرو میرے مولا علی کی حکومت بادشاہت تخت اگر اللہ کسی باپ کو کوئی منصب دے وے کوئی عہدہ دے وے ان کی کوشش ہوتی ہے میری اولاد ایک دفعہ میرا وسطہ ویلا دیکھ علی مولا پترہ نے بلایا انہیں ایک منٹ ساتھ ہی لوگ مل کے بیان کرو علی مولا پترہ نے بلایا میرے لال جی بابا بیٹا حکومت دے تخت بادشاہت لگے وجہ مدینے میرا دل چاہتے میری دھیاں باپے دا وسطہ ویلا دیکھے تو ٹھوڑے ادھی رات دا ویلا علی دیاں معاملہ پہ سوار ہویاں تیرا ذہن مسئلہ والے پاسے ہوئے علی دیاں ادھی رات مدینے تو معاملہ پہ سوار ہویاں درمیان علی دیاں دے محمل سجو بھیراما دے گھوڑے کھبو بھیراما دے گھوڑے عباس مولا دی تلوار دے سائے دے تلے دنیا دی علی دیاں تھوڑے فاصلے بعد اکبر دا بابا عالیہ دے محمل دے قریب آکے پوچھے ہاں بھین تھاکتا نہیں کوئی شرم نہ کرو بھیا شرم نہ کرو یہ رومی کرو جی میں نہیں آ رہی نہ چاہتی ہے واہ بھئی واہ اللہ تو نے دل سلامت کے حق ادا کرے دے تو بھیر تھاکتا نہیں کوئی نامیر سفر جاری رکھو ادھی رات ویلا جدہ میری حسینی دے محمل کوفے پہنچے میرے مولا علی آپ اگا وقت کے تھیاں در استقبال کیتا میرے بیٹے میرے لال تو سجاؤ آرام کرو یہ میری دھیاں میری مہمان ہوں میں جانا تو میری دھیاں جانا وہ دھیاں والا صاحب مقاتل و مورخین جملے نہ لکھے نہ میں کدے ہی نہ پڑھا علی مولا اگا وقت کے نا آلیہ سین دے محمل دی بہار خود بکری ہے اور ہے نکلے میری اس جملے دے چاند قدم بکنا پہ کہنا ہے محمد روک گئے آلیا جی بابا بیٹا وہ میری عمر مسائب جی بابا وہ میری شریک ابو الحسین بیٹا جی بابا بیٹا رات تاریکی ہے پڑھتے اتھا تک کہ پرندے کی پرواز ہی بندے بابا حکم کرو بیٹا جے ناراض نہ ہوں گے اللہ دے نا دے ایک دفعہ محمد کا پردہ رہا امیر بندہ نے اس جملے دے ہے نہ کی دی ایک دفعہ محمد کا پردہ ہٹا وہ میرے علاقے دے نرم دل ماتمی عالیہ حسین محمد کا پردہ ہٹائے بابے کو روتا دکھا دے کیا دیو میرا امیر بابا
اور میرا صابر بابا گلے ہی نہ روے، رونا کیوں ہے؟ ڈھا نکلی میرے امام دی، رو کے گھر میں زینب سجائے کوفہ کا مین بازار ہے۔ اللہ اللہ سارے اللہ سے میرا بندہ کوئی اللہ کو سا قبول کرے میرے حضور کا اللہ، دنیا میں کوئی کم نہ دیکھو بیٹا سنیا ایک کوفہ کا مین بازار ہے، بجن چند کا دلت کر لیکن نہیں آلیا جی بابا ایک دفعہ وقت محمد کا پردہ ہٹا، میری سین جو محمد کا پردہ ہٹایا وقت بابا کو روندہ لکھا، بابا ہم کیوں رون گئے ہو؟ آلیا سنیا نے کوفہ کا مین چوک جڑے سمجھنے والی ہے نکلی ہے، جڑے نہیں سمجھے اللہ تیرے قلب سلامت رکھے۔ بابا کیسیاں باتاں پہ کریں دے ہو؟ یہ چوک بازار پتروں کو لکھی رہے محنت والی دھیا بہنا والا ڈھا نکلی ہے میرے صابر امام دی، روکے کھوٹے دے زینب آج دھی پڑھ کے آئیں گے یارہ محرم دے قیدن کر گیا ہو لوگ سے پتھر مارو گاڑی دیا بھیڑا اجوکم اللہ میرے خیال ہے اپنے اس علاقے سے مولا کی مخصوصی نہیں بنائی گئی، مولا امیر المومنین کی شہادت نہیں بنائی گئی، مگر کوشش کی تھی کرو چھوٹی مجلس صحیح مگر ضرور مجلس کی تھی کرو، اس واسطے جو اول المظلوم ہے میرا امام اول المظلوم جناب بنینا میں جب فلاشہ مولا کی زیارت پڑھے قبلہ شاہی مولا کی زیارت جو بلے السلام علیکم یا اول المظلوم او کائنات دا پہلا مظلوم میرا سلام ہوگی۔ چلو ایک جملہ آکھا کوئی آکھی عبادت تو رہ نہ جائے، سودے راندے ہو میرے مولا حسین بڑے مظلوم ہیں، اس سے کوئی شک نہیں، جو زہرا دا او غریل بچرے مرسل کی اللہ جائے چاند گھنٹے کل ہیں کہ قطر جوازہ چاہیے تو آپ توجہ ہی نہیں مسائل والے پاس آپ کہاں سے بازو چاہے ہم شکل پیمبر علی اکبر سینے جو بچی میں بھی 6 مہینے دے لاد دے گا جو ترائے بھلا دیئے کا تھا غریب بھائی مگر عبر اللہ کے دنوان پہ رضادار رب اکبر دی قسم حسین تو بڑا مظلوم نہیں حسین کا بابا امیر بندر ہے نبی دی مساق سو کی میرے پہ اکبر دی قسم جب تک حسین دی جان ہے نا کہیں پہ غیرت دی جڑت نہ ہے حسین دی اپہیرہ دے خیمے نہ دیکھے رب اکبر دی قسم علی دی گھارت موجود ہم بدون دے کچھ بارے زمین دے آ گئے اور بدون دے رخصار ہوا گیا جری بابا تھی دی گلبت دے مرحبا مرحبا اجرکم اللہ بے ریا عبادت نے کوشش کری جھوڑی پھیلانی وقت میں رہ گیا مسلم میں دغیر سو یہ مظلوم ہے علی بھی گھارج موجود ہیں ایک جملہ تھا یہ میرا جملہ نہیں چند سال پہلے میں کریم اہل بیت بی بی حرم میں بیٹھا ہے دعا منگی کرو خدا کرے شالہی میں کوئی غریب نہ تھی میں تیرا مولا علی غریب ہو آجی وجہ قبرستان توڑے نال بچے ہو گئے بچے نو آجو بیٹا جتی لا دے جتی نال قبر دے نہیں وجنا غیر مسلم کی قبر کیوں نہ ہو گیا دن قبر دے احترام کرو جتی ایک سائد دل آ چھوڑو میرا جملہ نہیں جنہیں سیدو معافی دے سو اللہ دے داتے او ایرانی آلے میں دین میں پڑھ دیا علی اور مضمون ہے علی قائد موجودہ ظالمہ دروازے کو بھاؤ لگے جلدہ ہویا دروازہ زہرا دے رہے تنو زہرائے اردو دروازے دروازے دے اردو بدماش بیٹھے رہے رو گیا میری بابا تھی دی گلبت دے مرحبا مرحبا اجرکم اللہ بس بالکل اذان کا وقت قریب ہے 2 منٹ دمیر سنو جو دعا منگی کرو خدا کرے شلقیں شریف کی بھی بے اولاد نہ ہو بے اولاد بیٹی اپنے آپ کو ناقص سمجھتی ہے اپنے آپ کو کمزور سمجھتی ہے اور فطرتی طور پہ والدین بیٹی نال زیادہ پیار کریں گے جن کی اولاد نہ ہوگی کوئی چیز جو کہ نامن نہ پہلے انہیں گھر پچھے میں شاید یہ وجہ ہے میرے مولا علی نے آخری روزے دی افطاری ان دھی دے گھر کی دیئے دی اولاد بول گئے وقت افطار ہویا نمک کھجور دودھ جام رکھا علی مولا فرمانے بیٹا تو جان دیئے میں 3 چیزاں نال کدے افطار نہیں کیتا میری سین نمک چایا
بعض دن کھجور چایا میرے مولا فرمائے بیٹا دودھ دا جام چاہ کے قربان وجہ علی دی کریمی تھا علی دی صحابتوں بابا تمہاری واسطے بنائے بابا مدت ہو گئی ہے روزے رکھے تھے پیو نکاحت ہو گئی ہے کمزوری ہو گئی ہے بابا تمہارے واسطے گھرنا ہی میرے مولا فرمائے بیٹا اگر میرے واسطے ہی بنائے ہی نا بات میدا سمجھ کے بطور امانت رکھ چھوڑ مطلب کل میرا کوئی مہمان آنا ہو تو ابھی توجہ نہیں آتا کہ بیٹھی ہو تیاری کرتے میں 2 منٹ دوین کرنا بس ہو گیا میرا رات گزری ہلکی جی سحری کی تھی 19 رمضان کی میرے مولا نے میں دعا کیا کرے نہ اللہ کرے اگلے سال 19 رمضان دی اذان تو مسجد کوفہ سنے جڑے جوان سوشل میڈیا تے دے دیو اج بھی قیامت کا منظر ہوے مسجد کوفہ انہیں پتہ لگتے مسجد در و دیوار پہ ہو گئے میرے مولا علی باہر نکلے لوگ پوچھتے ہیں علی جو میں ہم مسجد پتر نہ روکا دھیاں نہ روکا رب اکبر کی قسم کی بھی جرات ہے علی جیسے امام کو روکے نہ پتر روکا نہ دھیاں روکا رب اکبر کی قسم روکا انہا بدخا حاجر حسنین پلے دے رہے تھکنا میں نے قریب آگیا ادھیری جا تو نکل کے آیا اپنی چوٹے چلی دی آباد دامن پایا اچھے اچھے رین اپنی بول کے پکار کیا دن مولا منت اللہ آج مسجد نہ بندو مولا کچھ مسجد بجائے زینب یتیم مرحبا 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 میرے نام یہ حیوان میں بے زبان میں انہوں نے خدمت کر سکو تو ٹھیک ورنہ میں علی حکم کیا دے رہا ہوں انہوں نے آزاد کر دیا اور میرے اہل سنت بھائی آدھے شیعہ روندے کیوں ہے نا وہ ایک مرتبہ نجف تو مو کرو نجف دوالی مولا مولا دوسرا تا حیوانوں نے گفت اس برداشت نہیں کریں مولا آمیں ہنا کربلا جنہ زہرا دے قریب بچنے 6 مہینے دے اصغر کو حدثہ دے چاہیا ہوا رو رو کیا دن ظالمت والی نظر اچ قصور بانا پر میں حسین آئی تا بولی بھی نہیں بول سکتا اسلام والا میرے امام مسجد چاہے 2 روایات دو ایک روایت اذان تو پہلے سوتے ہوئے لوگوں کو جگایا دوسری روایت اذان تو بعد جگایا عجیب اذان ہے میرے مولا علی دی تیرا ذہنوں میں مسجد کوفہ 19 رمضان دی اذان عام دیوان والا نہیں اذان دیوان والا کل ایمان روحن والا یا میرے امام نے نعرہ تکبیر بلند فرمایا یا اللہ اور میرے علاقے میں نرم دل مادمیوں آلیت یا والا بند کر قرآن باقی دل رہتا بدل واہ سارے لوگ حیاتی دا جی جوانوں جی قبلہ چاہیے اللہ بزرگ قدم ماتم قبول کرے کوشش کریں نہیں تو غربت دری ہے نکلے آلیت یا والا بند کر قرآن باقی دل رہتا بدل بابا آزانی دین لے رمائیے لگتے کوئی مصیبت آنی بعض پڑھالے پڑھتے ہو منی علی دردہ لے جنا آزانا کیے تم فتیہ ماما بعض کو جگہ گیا دن جانے علی دی آخری ازانے اللہ بھائی اللہ دیر امیر بے شک وین نکل مسیح میں گزر بندہ جمعہ دی حیاتی برال میں اسر کی اللہ مکمل شہادت نہیں صرف ضربت جملہ کوئی نہیں ہے ماما پترہ کو جگہ گیا دن جانے علی دی آخری ازانے میرے نکاح کے دن دلنا دنیا آلیت یا والا حسن نبی حسین غریب جلدی بنو سن پڑے رمال ماتم نازادان میرے امام اذان مکمل فرمائے چلے جو آخری میں رہنا جائے میرے علاقے دے بلند رضادان 2 اذان ایسی ہیں جو شیعہ قوم کرے نہیں بھر سکتی تیریاں تیریاں ماتمیاں ہے پوری رمضان دیردان دے تھاک نہیں گئے ایک گرام محرم دیردان رومانا دیوانا دے دوے ابھی ایک دادا ایک بھوترا فان کو پرائے دادانے دن دیئے پانی بھی پیتا ہویا اور سیری بھی کی ہوئی
عذاب مکمل فرمائی مصلی عبادت دے رمضان رمضان میرے امام قیام حالت جہر یقین زہرانو دروائے قدیر میرے امام ربو جہر کمین تھمے داولا بنایا رمضان علی مولا دارو سرور ایک امین آگاد ہوتا ہے یہ کتے ایک ہاتھ نال مارنے کی داروے حتی بھی طاقت نال ذرا ماری ہے جبرائیل داد نہائے آدھے اللہ داد خودنا امیر المومنین اور لوگ امین مارے گئے اللہ کو سڑ بول گئے میرا دل میں سارے لمحوں کوئی عبادت رہنا ہے ابن مول سے علی نے غربت نوحا نہ پہلے دھیاں پڑے نہ پہلے پتھرا پڑے اب اقبال دی قسمیں مسجد بنار حلال گئے زمین جو زلزل آئے جبرائیل تاج رہائے رو گیا علی مارے گئے جملہ تیرے پاتم ملاد جو تھک نہیں گیا غیرت مندو حسنین بولن عباس منصد بولن کیا دے دن بابے بیداری خورنا نبی سارم نسبے قرآن کنیا ہوئے رمان حسن مولا بابے دے ساتھ پٹی میں ملے دیوار دی دید لاغے بدھائے آؤ سارے نجف دمو در منی میں چھوڑے لگا بدہن آئے آؤ نجف دمو درو اگر کیا کھول نجف دوالی مولا بڑا مظلوم ہے بڑی غربت ہے موت ہے مگر مولا خوش نصیب ہے تے عمرہ رہتا وہ سگا بھی ہے کئی کمینہ سگا بمار کے بھاج گیا ہے عمر قربان من سکینہ دے بابے جا اور جو تو کئی مارا لے آئے اور کلہ مری جایا اور بھین قرآن جائی کریے اور بھیتا جلدیا مرزا کرے لیے اور رو کیا جائی نام مارو سيعلم الذين ظلموا الله